جو قدیم یونانی لوگ تھے وہ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ اچھی روحیں اور بری روحیں موجود ہیں. ان کا اعتماد تھا، ان کا یقین تھا کہ کچھ روحیں اچھی ہوتی ہیں اور کچھ کیا ہوتی ہیں؟ بری ہوتی ہیں. لیکن ہم بائبل مقدس میں سے اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے جاننے کی کوشش کریں. خدا نے جب ہم کلسیوں کے خط اس کا پہلا باب اور 16ویں آیت پڑھے، کلسیوں کا پہلا باب اس کی 16ویں آیت میں لکھا کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئی. اسی میں یعنی مسیح خداوند میں، خداوند یسوع مسیح میں سب چیزیں پیدا کی گئی، آسمان کی ہو یا زمین کی. یعنی آسمان کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، زمین کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، دیکھی ہو یا اندیکھی ہر چیز، کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئی، آسمان کی ہو یا زمین کی، دیکھی ہو یا اندیکھی، تخت ہو یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات، سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئیں. تمام مخلوقات کا بنانے والا خدا. اور ہم دیکھتے ہیں، ابھی ہم پڑھ رہے تھے کہ آسمان کی ہو، یعنی فرشتوں کا بنانے والا خدا ہے. خدا نے فرشتوں کو بنایا. اور ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں سے لوسیفر، اس کے 4 نام ہیں یا 5 نام. لوسیفر کا مطلب ہے روشنی لانے والا. یعنی برائٹ برنگنگ، ایسا یعنی کہ یہ جو لوسیفر تھا یہ روشنی لانے والا تھا. اور لکھا ہے خدا کے کلام مقدس میں اس کے لیے جو نام دیے گئے ہیں، لوسیفر کے لیے پرانا سانپ، اژدہا، شیطان، یہ اس کے نام ہے. ابلیس یہ اس کے نام ہے. اور اس کے بارے میں جب ہم یسایہ کی کتاب میں پڑھتے ہیں، یسایہ اس کا 14واں باب، اور اس کی جب ہم خدا کے کلام مقدس میں سے پڑھتے ہیں 12ویں آیت، تو لکھا ہے کہ اے صبح کے روشن ستارے، تو کیوں کر آسمان سے گر پڑا، اے قوموں کو پست کرنے والے، تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا. تو اپنے دل میں کہتا تھا کہ میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا، میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا، اور میں شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑوں پر بیٹھوں گا. لوسیفر جسے ابلیس، شیطان، جسے پرانا سانپ، اژدہا کہتے ہیں، اس نے کیا کیا؟ اس نے گھمنڈ کیا، اس میں غرور آ گیا، اس میں تکبر آ گیا، اور اس نے کیا کہا کہ میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا. اس نے اگلی بات یہ کہی کہ میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا، میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا. اس میں غرور آ گیا، گھمنڈ آ گیا، اس میں فخر آ گیا کہ خدا نے، حالانکہ بنانے والا خدا، تخلیق کرنا، ہر کائنات کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، لکھا ہے چاہے آسمان کی ہو، زمین کی ہو، ان سب کو بنانے والا خدا ہے. اور خدا نے اس کو چمکنے والا بنایا. لوسیفر کا مطلب ہے روشن کرنے والا، روشنی لانے والا. اس کو بنایا، اس کو یہ خوبصورت فرشتہ تھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر فخر آ گیا، گھمنڈ آ گیا، اور اس گھمنڈ کی وجہ سے اس نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ میں خدا کی مانند ہو جاؤں گا. تو اس نے بہت سارے فرشتوں کو اپنے ساتھ ملا لیا،
اپنے ساتھ اپنی طرف کر کے وہ فرشتے خدا کے خلاف ہو گئے، انہوں نے خدا کے خلاف بغاوت شروع کی، اور یہ جو فرشتے ابلیس کے ساتھ مل گئے تھے ان کو پھر خدا نے آسمان سے گرا دیا۔ یہ گرائے ہوئے فرشتے شیاطین کہلائے۔ شیاطین جس کے بارے میں ہم پڑھیں گے، یہ جو شیاطین ہیں یہ وہ روحیں ہیں جو کہ بری روحیں ابلیس کے ساتھ مل کر خدا کے خلاف ہیں۔ ہمارے لیے اچھی روحیں بھی ہیں جن کے بارے میں خدا کے کلام اقدس میں لکھا ہے، عبرانیوں کے خط اس کے پہلے باب 14ویں آیت میں، کیا وہ سب خدمت گزار روحیں نہیں جو نجات کی میراث پانے والوں کی خاطر خدمت کو بھیجی جاتی ہیں؟ وہ روحیں جو خدا کے تابع ہیں، جو خدا کی مرضی کے مطابق کام کرتی ہیں، وہ کون سی روحیں ہیں؟ وہ خدمت گزار کن کے لیے بھیجی جاتی ہیں؟ جو خدا کے لوگ ہیں، جو خدا کے حضور ایمانداری کے ساتھ، فرما برداری کے ساتھ، تابعداری کے ساتھ خدا کی خدمت کرتے ہیں۔ سو یہ جو روحیں ہیں، خدمت گزار روحیں ہیں، خداوند کے فرشتگان ہیں، یہ ان کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ سو خدا کے جو پیروکار فرشتے ہیں وہ نیک کیا ہے؟ وہ روحیں ہیں، ان کو ہم اچھی روحیں کہہ سکتے ہیں۔ اور جو شیطان کے ساتھ مل گئے ہیں، جو شیاطین کہلاتے ہیں، وہ بری روحیں ہیں۔ اچھی روحیں وہ ہیں جو خدا کی فرما بردار ہیں، اور جو بری روحیں ہیں جو ابلیس کے فرما بردار ہیں۔ اور جب ہم خداوند کے کلام اقدس میں سے پڑھتے ہیں ان شیاطین کے متعلق، ان فرشتوں نے خدا کے خلاف بغاوت کی، خدا کے یہ خلاف ہو گئے۔ سو اس کے بارے میں جب ہم خدا کے کلام اقدس میں مکاشفہ کی کتاب میں پڑھتے ہیں، پھر آسمان پر لڑائی ہوئی۔ مکاشفہ 12واں باب اس کی 7ویں آیت سے 9ویں آیت تک، پھر آسمان پر لڑائی ہوئی، میکائیل اور اس کے فرشتے اژدہا سے لڑنے کو نکلے، اور اژدہا اور اس کے فرشتے ان سے لڑے لیکن غالب نہ آئے۔ اور لکھا ہے، اور اس کے بعد آسمان پر ان کے لیے جگہ نہ رہی، اور وہ بڑا اژدہا یعنی وہی پرانا سانپ جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے اور سارے جہان کو گمراہ کر دیتا ہے، زمین پر گرا دیا گیا، اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دیے گئے۔ یہ وہ آسمان سے گرائے ہوئے فرشتے ہیں جو ابلیس کے ساتھ کیا ہے؟ مل گئے۔ اور ابلیس کا کیا کام ہے؟ سارے جہان کو گمراہ کرنا۔ یہاں پر ہم نے 4 نام جو میں نے بتائے تھے، وہ چاروں نام یہاں پر اس آیت میں ہے، پرانا سانپ، ابلیس، اور یہاں پر لکھا ہوا ہے اژدہا اور لوسیفر۔ یہ کیا ہے؟ ابلیس اور اس کے جتنے بھی فرشتے تھے جو اس کی پیروی کرنے والے، وہ کیا ہوئے؟ زمین پر گرا دیے گئے۔ اور یہ جو گرائے ہوئے فرشتے ہیں، یہی کیا ہے؟ یہی شیاطین ہیں۔ شیاطین کا مقصد کیا ہے؟ انسان کو گمراہ کرنا۔ شیاطین کا مقصد کیا ہے؟ انسان کو پریشان کرنا۔ شیاطین کا مقصد کیا ہے؟ انسان پر مصیبتوں کو لانا، دکھوں کو لانا۔ کوئی بھی انسان ہے، اگر وہ خدا کی مرضی پر نہیں چلتا تو ابلیس اس کو اپنی حراست میں لے لیتا ہے، اور یہ کام کرنے کے لیے شیاطین ہے۔ یہ شیاطین کون ہے؟ اس کے بارے ہم خدا کے کلام اقدس میں سے پڑھیں گے۔ یہ شیاطین ناپاک روحیں، ان کے لیے جو بائبل مقدس میں لفظ بیان کیا گیا ہے وہ ہے ناپاک روحیں، جھوٹی روحیں، بری روحیں، بد روحیں، ان کو کہا گیا ہے۔ اور یہ شیاطین شیطان کے کام کو انجام دینے کے لیے اس کی مدد کرتی ہیں۔ شیطان کی یہ مددگار روحیں ہیں۔ سو
लूसीफर ने क्या किया, शैतान ने क्या किया, फख्र किया। उसने क्या फख्र किया, मैं खुदा की मानद हो जाऊंगा। उसने ये फख्र किया कि मैं खुदा जैसा हूं। तो खुदा ने फिर क्या किया, लूसीफर को आसमान से गिरा दिया। उसने, लूसीफर ने क्या किया, अपनी जो उसकी जगह थी वो उसने खो दी। और इन फरिश्तों ने भी, जिनके बारे में लिखा है कि उन्होंने अपनी हुकूमत को कायम ना रखा, बल्कि अपने मकाम को छोड़ दिया। और वो अपने मकाम को छोड़कर कहां पर आ गए, आसमान से गिरा दिया। और खुदा यीशु मसीह फरमाते हैं, मैं शैतान को, इब्लीस को आसमान से बिजली की तरह गिरा हुआ देखता हूं। लूसीफर भी आसमान से गिरा दिया गया, जहां पर खुदा का तख्त, खुदा की हजूरी थी। वहां से उसके साथ जो बगावत करने वाले, लूसीफर का साथ देने वाले जो फरिश्तगान थे, वो भी आसमान से गिरा दिए गए। और हम देखते हैं कि अब ये क्या करते हैं, अब ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं। बाइबल मुकद्दस में से नए अहदनामा में बहुत सारी मिसालें हैं जिनसे पता चलता है कि ये जो लूसीफर के जो साथ देने वाले फरिश्तगान हैं, लूसीफर के साथ ये जितने भी उसके गिराए हुए फरिश्ते हैं, जो शैतान हैं, हमारी जिंदगी में रुकावटों को, मुसीबतों को, दुखों को, परेशानियों को, ज़हनी और जिस्मानी दबाव को लाते हैं, क्योंकि इब्लीस हमारा क्या है, दुश्मन है। और ये इब्लीस का साथ देने वाले हैं। खुदा के कलाम मुक़द्दस में से जब हम मुक़द्दस मरकज़ की इंजील और उसका पहला बाब और उसकी 23वीं आयत पढ़े, तो यहाँ पर शैतान के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। और फिलफोर उनके इबादत खाना में एक शख्स मिला जिसमें नापाक रूह थी। यहाँ पर क्या लफ्ज लिखा हुआ है, नापाक रूह। वो यूं कहकर चलाया कि ऐ यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम, क्या तू हमको हलाक करने आया है? मैं तुझे जानता हूं, तू कौन है, खुदा का कद्दूस है। यीशु ने उसे चिढ़कर कहा, चुप रह और इसमें से निकल जा। बस वो नापाक रूह उसे मरोड़कर और बड़ी आवाज से चलाकर उसमें से निकल गई। शैतान कौन है? जो आसमान से गिराए हुए फरिश्ते हैं, जो इब्लीस के साथ गिराए गए। और उनके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह कफरनहूम में गए, इबादत खाना में, और वहां पर एक शख्स है जिसके अंदर ये नापाक रूह थी। खुदावंद यीशु मसीह को वो जानती है और उसने क्या कहा कि मैं तुझे जानती हूं, तू कौन है? तू खुदा का कद्दूस है, खुदा का कद्दूस, खुदा का पाक बेटा है, मैं तुझे जानती हूं। क्या तू मुझे वक्त से पहले अजाब में डालने के लिए आया? सो यहां पर हम देखते हैं ये जो नापाक रूह है, ये शैतान की एक किस्म है। इसी तरह जब हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में से पढ़ते हैं मरकज़ की ही अंजील, उसका 5वां बाब और उसकी पहली आयत से जब हम 20वीं आयत तक पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि और वो झील के पार ग्रासीनियों के इलाका में पहुंचे, और जब वो कश्ती से उतरा तो फिलफोर एक आदमी जिसमें नापाक रूह थी। यहाँ पर लिखा है कि नापाक रूह थी, कब्रों से निकलकर उससे मिला। वो कब्रों में रहा करता था और अब कोई उसे जंजीरों से भी बांध ना सकता था, क्योंकि वो बार बार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया। लेकिन उसने जंजीरों को तोड़ा और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े किया था, और कोई उसे काबू में ना ला सकता था। अब ये शख्स है, एक शख्स है, उसमें भी ये नापाक रूह है,
اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا اور بڑی آواز سے چلا کر کہا اے یسوع خدا تعالیٰ کے فرزند، فرزند کہتے ہیں بیٹے کو، مجھے تجھ سے کیا کام، تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں مجھے عذاب میں نہ ڈال۔ اسے پتا ہے ناپاک روح کو کہ خداوند یسوع مسیح کے پاس اختیار ہے کہ وہ اسے عذاب میں ڈال سکتا ہے۔ سو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے عذاب میں نہ ڈال، کیونکہ اس نے اس سے کہا تھا اے ناپاک روح اس آدمی سے نکل آ۔ خداوند یسوع مسیح نے اسے کمانڈ کیا تھا، حکم دیا تھا کہ اس آدمی سے نکل آ۔ اب ہم دیکھتے ہیں جتنی بھی ناپاک روحیں ہیں، بری روحیں ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں ہمارے جسم کو، ہمارے ذہنوں کو کیا کرنا؟ کنٹرول کرنا، کنٹرول کر کے رکھنا۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں ان سے رہائی دینا، آزادی دینا۔ ایک اور جب ہم ریفرنس پڑھتے ہیں مقدس متی کی انجیل، اس کا 8واں باب اور اس کی 28ویں آیت، جب وہ اس بار ملک میں پہنچا تو 2 آدمی جن میں بدروحیں تھی، وہاں پر ناپاک روح کا لفظ لکھا ہے، یہاں پر کیا لکھا ہے؟ 2 آدمی جن میں بدروحیں تھی قبروں سے نکل کر اس سے ملے، وہ ایسے تند مزاج تھے، ایسے تھے کہ کوئی اس راستہ سے گزر نہیں سکتا تھا۔ ان میں کیا تھی؟ بدروحیں تھی، اور یہ ایسے تھے، سخت مزاج تھے کہ ان کی مرضی کے بغیر کوئی وہاں سے گزر نہیں سکتا تھا۔ اور دیکھو انہوں نے چلا کر کہا اے خدا کے بیٹے ہمیں تجھ سے کیا کام، کیا تو اس لیے یہاں آیا ہے کہ وقت سے پہلے ہمیں عذاب میں ڈالے؟ وقت سے پہلے کا مطلب کیا ہے؟ خدا کے کلام اقدس میں مقدس متی کی انجیل میں لکھا ہے، متی کی انجیل اس کا 25واں باب اور اس کی 41ویں آیت میں لکھا ہے، پھر وہ بائیں طرف والوں سے کہے گا اے ملعونو میرے سامنے سے اس ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ فرشتے جو آسمان سے گرائے ہوئے فرشتے ہیں، جو شیاطین کہلاتے ہیں، جو اب شیطان کا ساتھ دیتے ہیں، انسانوں کو کنٹرول کرتے ہیں، انسانوں کے ذہنوں کو، سوچوں کو جسمانی طور پر جو ہے انسانوں کو کنٹرول کر کے ان پر تشدد کرتے ہیں، ان کو گمراہ کرتے ہیں۔ ان کے لیے خدا نے کیا کی ہوئی ہے؟ جگہ تیار کی ہوئی ہے، اور یہ ان کی جگہ کیا ہے؟ ہمیشہ کی آگ۔ اب یہ جو بدروح ہے، یہ خدا یسوع مسیح سے کیا کہہ رہی ہے کہ کیا تو ہمیں وقت سے پہلے عذاب میں ڈالنے کے لیے آیا ہے؟ اس نے کہا جاؤ۔ پس بدروح نے اس کی منت کر کے کہا کہ اگر تو ہم کو نکالتا ہے تو ہمیں سوروں میں بھیج دے۔ کہاں پر بھیج دے؟ سوروں میں بھیج دے۔ سو میرے عزیزوں، ان کو پتا ہے، ان فرشتوں کو، کہ ہمارا جو انجام ہے وہ ہمیشہ کی آگ ہے۔ اس لیے وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جو ابلیس نے ڈیوٹی دی ہے، ہم اس پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کو گمراہ کریں، لوگوں کو ایسا گمراہ کریں کہ ہم اکیلے نہ مرے، ہم اکیلے ہمیشہ کی آگ میں نہ جائیں، بلکہ لوگوں کو بھی لے کے جائیں۔ کیا کریں؟ بلکہ لوگوں کو بھی لے کے جائیں۔ کیسے؟ خدا کے کلام میں لکھا ہے، تموتھیوس کا پہلا خط اس کا 4واں باب اور اس کی ہم جب پڑھتے ہیں پہلی آیت، لکھا ہے کہ لیکن روح صاف فرماتا ہے، خدا کا روح فرماتا ہے آئندہ زمانوں میں بعض لوگ گمراہ کرنے والی روحوں اور شیاطین کی تعلیموں کی طرف متوجہ ہو کر ایمان سے برگشتہ ہو جائیں گے۔ یہ شیاطین کا مین مقصد ہے، جسمانی طور پر بھی لوگوں کو کنٹرول کرنا، اور لکھا ہے کہ روحانی طور پر ایمان کو کمزور کرنا۔
شیاطین کا مقصد کیا ہے؟ جو خدا کی تعلیم ہے اس کو کیا کرنا ہے؟ خدا کی تعلیم کو اس کو دبانا، لوگوں کو اپنی باتوں میں الجھا کر، اپنے کاموں میں الجھا کر، اور ان کا مقصد کیا ہے کہ تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان کے ساتھ اس آگ میں، ہمیشہ کی آگ میں جائیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ ان کا کام کیا ہے؟ گمراہ کرنا۔ لکھا ہے یہ گمراہ کرنے والی روحیں ہیں۔ اور آگے لکھا ہے شیاطین کی تعلیم۔ شیاطین کی تعلیم کیا ہے؟ جیسے آج کل ہو رہا ہے، آپ سب واقف ہیں، لوگ صرف یہ کہتے ہیں جی سانو گورا ملے بس، لیکن اگر اس کی تعلیم بائبل کے مطابق نہیں تو پھر وہ گمراہ کرنے والی روحیں ہیں۔ آج کیسے ہم پتہ لگا سکتے ہیں لوگوں کو کہ یہ واقعی خدا کی تعلیم پر عمل کرنے والے یا نہیں؟ اگر کوئی شخص آپ کو اس بائبل مقدس کی تعلیم سے باہر کی کوئی تعلیم دیتا ہے تو سمجھ لیں کہ یہ شخص کن کے کنٹرول میں ہے؟ شیاطین کی تعلیم دینے والا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص آپ کو بائبل میں سے تعلیم دے رہا ہے تو وہ آپ قبول کر لیں۔ خدا یسوع مسیح نے بھی یہ بتایا، بیان کیا، یہ فرمایا کہ تم نے کیا کرنا ہے؟ فقیوں اور فریسیوں کی جو تعلیم ہے اس کو سننا ہے، لیکن ان کے کاموں جیسے کام نہیں کرنے۔ وہ تعلیم کہاں سے دے رہے تھے؟ بائبل میں سے۔ جو شخص آپ کو بائبل مقدس میں سے صحیح تعلیم دیتا ہے اس پر عمل کرے، لیکن اگر کوئی شخص آپ کو بائبل کے خلاف بات کرتا ہے، جو بائبل میں سے نہیں ہے، ایسے کام اگر وہ کرتا ہے جو بائبل مقدس کے مطابق نہیں، تو وہ کس کی تعلیم ہے؟ شیاطین کی تعلیم ہے، اور وہ لوگوں کو کیا کر رہے ہیں؟ گمراہ کر رہے ہیں، تاکہ لوگوں کو گمراہ کر کے وہ ان کو اپنے ساتھ اس ہمیشہ کی آگ میں لے جائیں۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ابلیس کا کام فریب دینا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا ہے، تو ان سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جب ہم خدا کے کلام اقدس میں سے ایک اور ریفرنس پڑھتے ہیں، مقدس لوکا کی انجیل اس کا 8واں باب اور اس کی دوسری آیت، لکھا ہے کہ اور بعض عورتیں جنہوں نے بری روحوں اور بیماریوں سے شفا پائی تھی۔ یہ شیاطین، ان کے بارے میں بائبل مقدس میں لکھا ہے ناپاک روحیں، جھوٹی روحیں، بری روحیں، بد روحیں، یہ سب کیا ہے؟ شیاطین ہے، اور گرائے ہوئے یہ کیا ہے؟ فرشتے ہیں۔ اور اس کے یہ جو گرائے ہوئے فرشتے ہیں یہ شیطان کا، ابلیس کا ساتھ دینے والے اور لوگوں کو کیا کرنے والے؟ گمراہ کرنے والے، لوگوں کو ان کی جو اصل راہ ہے اس سے ہٹانے والے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ لوگ گمراہ ہو کر ہمارے ساتھ مل جائیں، تاکہ ان کو اپنے انجام کا پتہ ہے۔ لیکن میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کا آنے کا مقصد یہ تھا، فرشتوں کے لیے توبہ کا کوئی موقع نہیں ہے۔ یہ جو گرائے ہوئے فرشتے ہیں، یہ توبہ کر کے ان کو معافی نہیں مل سکتی۔ یہ صرف اور صرف ہمارے پاس ایک چانس ہے، ہمارے پاس ایک موقع ہے کہ ہم کیا کریں؟ ہم توبہ کر کے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے زندگی پا سکتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے پاس اختیار ہے۔ خداوند یسوع مسیح جہاں پر بھی جاتے ہیں، یہ ناپاک روحیں منت کرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے
آگے جھک جاتے اور کہتے کہ کیا تو ہمیں وقت سے پہلے عذاب میں ڈالنے کے لیے ہے، ہمیں کیا کر، ہمیں وقت سے پہلے عذاب میں نہ ڈال۔ خدا یسوع مسیح جھڑکتے تو نکل جاتے۔ آج یہ اختیار کیسے ہم تک پہنچ سکتا ہے؟ آج یہ اختیار خداوند یسوع مسیح کے لہو کے وسیلہ سے ہم تک پہنچتا ہے۔ آج ہمیں یہ اختیار ملتا ہے جب ہم خداوند یسوع مسیح کے لہو سے دھل جاتے ہیں، اپنے آپ کو پاک کر لیتے ہیں، پھر ان شیاطین کا ہم پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ آج ایماندار جتنے بھی ہیں ان پر ابلیس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ کیسے خداوند کے کلام اقدس میں جب ہم مرکز کی انجیل اس کا 16واں باب اور اس کی 16ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ کہ لکھا ہے اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے۔ کن کے درمیان؟ ایمان لانے والوں کے درمیان معجزات ہوں گے۔ وہ جو کیا کریں گے؟ وہ جو خدا یسوع مسیح پر ایمان لائیں گے ان کے پاس بھی یہ اختیار ہے کہ وہ کیا کریں گے؟ وہ معجزات کریں گے۔ وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے۔ کون نکالیں گے؟ جو خدا یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں۔ پہلی بات ایمان لاتے ہیں، اگلی بات وہ بپتسمہ لیتے ہیں تو لکھے وہ نجات پائیں گے۔ نجات پانے کے بعد جب وہ ایماندار ہوں گے، خداوند کے حکموں پر عمل کرنے والے ہوں گے، خداوند کی پیروی کرنے والے ہوں گے، اور لکھا ہے کہ ان کے درمیان یہ معجزات ہوں گے۔ وہ خدا یسوع کے نام سے بدروحوں کو جھڑکیں گے، شیاطین کو جھڑکیں گے تو ان سے نکل جائیں گے، وہ ان کو نکال دیں گے۔ لکھا ہے وہ نئی نئی زبانیں بولیں گے، سانپوں کو اٹھا لیں گے، اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پیئیں گے تو انہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا۔ وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو اچھے ہو جائیں گے۔ یہ کن کے پاس اختیار ہوگا؟ جو خداوند پر ایمان لاتے ہیں۔ افسیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے ہم کیسے ان شیاطین پر غالب آ سکتے ہیں۔ افسیوں 6 باب میں لکھا ہے، اور اس کی جب ہم 12ویں آیت پڑھیں لکھا ہے کہ کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنی، ہمیں کسی انسان کے ساتھ کشتی نہیں کرنی، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ یہ جو شرارت کی فوجیں ہیں، یہ جو شیاطین ہیں، یہ کہاں پر ہے؟ آسمانی مقاموں پر ہے، اور ہماری جو جنگ ہے ان کے ساتھ ہے۔ آگے لکھا ہے اسی واسطے تم خدا کے سب ہتھیار جو ہے وہ باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو۔ ان شیاطین کا وہی مقابلہ کر سکتے ہیں جن کے پاس خدا کے ہتھیار ہیں، خدا کے ہتھیار ہیں۔ تاکہ لکھا ہے وہ کون سے ہتھیار ہیں؟ سچائی سے اپنی کمر کس کے۔ لکھا ہے کہ خدا یسوع مسیح نے کیا فرمایا؟ تم سچائی سے واقف ہو تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ سچائی، راست بازی، ہمارے اندر سچائی ہونی چاہیے۔ یہ ہتھیار ہے ہمارے، راست بازی، سچائی، اس لیے کیونکہ ابلیس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ جھوٹا ہے، بلکہ کیا ہے؟ جھوٹوں کا باپ ہے۔ اس میں ذرا بھی سچائی نہیں، اس میں دھوکہ ہے، فریب ہے۔ شیاطین میں بھی دھوکہ، فریب، جھوٹ، گمراہی ہے۔ اگر ہم جھوٹ بولنے والے ہیں، ہم سچائی نہیں ہمارے اندر، تو ہم ہتھیار سے خالی ہیں۔ پھر یہ جو شیاطین ہیں یہ ہم پر اٹیک کر سکتے ہیں۔ سو ہم نے کیسے ان کے اٹیک کو، ان کے حملے کو روکنا ہے؟ ہم سچائی سے اپنی کمر کس کر، راست بازی کا وقت لگا کر، اور لکھا ہے کہ پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر، اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر۔ ہمارا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اور کیا کرنے والے ہوں ہم ایمان جو ہے ہمارا خدا پر ہونا چاہیے، اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو۔ ہر وقت ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو۔ جب ہم ہر وقت
خدا کے حضور دعا اور کیا کرتے ہیں؟ منت کرتے ہیں، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اسی گھر سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناغہ دعا کیا کرو۔ جب ہمارے پاس روح کے ہتھیار ہوں گے، سچائی، راست بازی، ایمان، خدا کا کلام، دعا، تو پھر ابلیس کیا ہے؟ ہم اس کا مقابلہ کریں گے، شیاطین کا مقابلہ کریں گے۔ اور ان شیاطین پر قابو اگر ہم پانا چاہتے ہیں تو کیسے؟ دعا کے ذریعے۔ کیسے؟ دعا کے ذریعے، روزہ کے ذریعے۔ مقدس متی کی انجیل اس کے جب ہم 17ویں باب میں پڑھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح کے جو شاگرد ہیں، جب اس کی 14ویں آیت پڑھے لکھا ہے، اس وقت مقدس متی کی انجیل اس کا 17واں باب اور اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، اور جب وہ بھیڑ کے پاس پہنچے تو ایک آدمی اس کے پاس آیا اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر کہنے لگا، اے خداوند میرے بیٹے پر رحم کر، کیونکہ اس کو مرگی آتی ہے اور وہ بہت دکھ اٹھاتا ہے، اس لیے کہ اکثر آگ اور پانی میں گر پڑتا ہے، اور میں اس کو تیرے شاگردوں کے پاس لایا تھا مگر وہ اسے اچھا نہ کر سکے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اے بے اعتقاد اور کجرو نسل، میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا؟ اگر ہمارے اندر اعتقاد نہیں تو ہم شیاطین کو حکم نہیں دے سکتے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ شیاطین کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے اعتقاد کو بڑھانا ہے کہ خداوند یسوع کے نام سے اگر ہم ڈانٹیں گے تو یہ بھاگ جائیں گے۔ لکھا کہ کب تک تمہاری برداشت کروں گا، اسے یہاں میرے پاس لاؤ۔ یسوع نے اسے جھڑکا اور بدرو اس میں سے نکل گئی، اور وہ لڑکا اسی گھڑی اچھا ہو گیا۔ تب شاگردوں نے اس کے پاس آ کر خلوت میں کہا، ہم اس کو کیوں نہ نکال سکے؟ یہ بات ہے، شیاطین کو نکالنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس نے اس سے کہا، اپنے ایمان کی کمی کے سبب سے۔ بعض اوقات ہمارا ایمان جو ہے وہ مضبوط نہیں ہوتا اور ہم آرڈر نہیں کر سکتے۔ ایمان کو مضبوط کرنا ہے، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو اس پہاڑ سے کہہ سکو گے کہ یہاں سے سر کر وہاں چلا جا، اور وہ چلا جائے گا، اور کوئی بات نہیں تمہارے لیے، اور کوئی بات تمہارے لیے ناممکن نہ ہوگی۔ لیکن یہ قسم دعا کے سوا کسی طرح نہیں نکل سکتی۔ شیاطین کو نکالنے کے لیے دعا کی ضرورت ہے۔ ہم نے اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا ہے، بغیر کسی لالچ کے خداوند کی بندگی کرتے رہیں، عبادت کرتے رہیں، خداوند کے حضور میں رہیں، تاکہ آپ ان کا کیا کر سکے؟ مقابلہ کر سکے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، ابلیس کا مقابلہ کرو تو تم سے بھاگ جائے گا۔ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ شیطان سے مقابلے کے لیے ہمارا ایمان محفوظ ہو، دعائیا زندگی ہماری زیادہ ہو، روزہ ہو، خدا کے ہتھیار ہم کیا کر لیں؟ باندھ لیں۔ اور اگلی بات، بہت سارے لوگ یسوع کے نام کو لے کر کیا کرتے ہیں کہ یسوع کے نام سے ہر بدرو شیاطین نکل جاتے ہیں۔ ان کا ایمان محفوظ نہیں ہوتا، وہ ان کی زندگی میں راست بازی نہیں ہوتی، پاکیزگی نہیں ہوتی، تو وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ ان کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں اور کہتے ہیں، جی لو جی میں دعا نہیں کر سکتا تیرے لیے، جدوں میں تیرے لیے دعا کرنا تے میرے گھر دے وچ ابلیس مینوں کی کردا ہے؟ تنگ کردا ہے۔ ابلیس اس وقت ہمیں تنگ کرتا ہے جب ہم ایمان میں کمزور ہیں۔ شیاطین اس وقت ہماری زندگی میں غالب آتے ہیں جب ہم خدا یسوع مسیح کی پیروی نہیں کر رہے ہیں، دکھاوا ہے، راست بازی نہیں ہے ہماری۔ ہم راست باز کیسے ہوتے ہیں؟ خدا یسوع مسیح کے لہو سے دھل کر۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع کا لہو ہمیں محفوظ کرتا ہے، خدا یسوع مسیح کا لہو ہمیں بچاتا ہے۔ رسولوں کے اعمال میں ایک واقعہ ہے، رسولوں کے اعمال اس کا جب ہم 19واں باب پڑھتے ہیں تو ایک شخص ہے سکوا، ایک یہودی سردار کاہن تھا، اس کے 7 بیٹے تھے۔ جب انہوں نے شاگردوں کو دیکھا
کہ یسوع کے نام سے وہ جھڑکتے ہیں بدروحوں کو، شیاطین کو، تو وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ نکل جاتے ہیں۔ اس کو نکالنے کے لیے اب اس کے 2 بیٹے گئے ہیں۔ بری روح نے جواب میں ان سے کہا کہ یسوع کو تو میں جانتی ہوں۔ اب یہ شیاطین، اکثر لوگ دیکھ دینے کہ یسوع دے نام دی قدرت ہے، یسوع دے نام دے کام ہوندے نے، تو وہ کیا اس نے انہوں نے کیا کیا؟ ان 2 بیٹوں نے جا کر جو ہے اس بدروح کو جھڑکنے کی کوشش کی، اور آگے سے بدروح کہہ رہی ہے، بری روح نے کہا کہ یسوع کو تو میں جانتی ہوں اور پولس سے بھی واقف ہوں، مگر تم کون ہو؟ اور وہ شخص جس پر بری روح تھی کود کر ان پر جا پڑا اور دونوں پر غالب آ کر ایسی زیادتی کی کہ وہ ننگے اور زخمی ہو کر اس گھر سے نکل بھاگے۔ میرے عزیزوں، آج شیاطین ان پر اٹیک کرتے ہیں جن میں خدا یسوع کا لہو نہیں ہے، جن میں راست بازی نہیں ہے، جن میں سچائی نہیں ہے، جن میں خدا کی نجات نہیں ہے۔ خدا یسوع مسیح نے یہ فرمایا تھا کہ شیطان کو نہیں نکال سکتا، اگر وہ ایسا کرے گا تو اس حکومت میں کیا ہو جائے گی؟ پھوٹ پڑ جائے گی۔ سو میرے عزیزوں، ایک ہی چیز ہے جو ہمیں ان شیاطین پر غلبہ دیتی ہے، اور وہ خداوند یسوع مسیح کا لہو ہے۔ خداوند یسوع کا لہو ہمیں محفوظ رکھتا ہے۔ خداوند یسوع کا لہو جس کے وسیلہ سے شیطان اور یہ جو شیاطین ہیں ہم پر اٹیک نہیں کر سکتے۔ ہمیں ہر وقت اپنے آپ کو خداوند یسوع کے لہو میں چھپانا ہے، ہمیں ہر وقت اپنے آپ کو خداوند یسوع کے لہو کو مانگنا ہے اور اپنے آپ کو خداوند یسوع کے تابع کرنا ہے۔ ابلیس کا مقابلہ ہم تبھی کریں گے اگر ہم خداوند یسوع مسیح کی زندگی کو نمونہ بناتے ہوئے خداوند کے حکموں پر عمل کرتے ہیں۔ سو میرے عزیزوں، شیطان کا کیا کام ہے؟ ہمارے ذہنوں کو، ہماری سوچوں کو، ہمارے خیالوں کو، ہماری زندگیوں کو، ذہنی اور جسمانی جو ہمارے کام ہیں ان میں رکاوٹ ڈالنا، ہمیں دھوکہ دینا، ہمیں خدا کی تعلیم سے برگشتہ کرنا، ہمیں بری روشوں کی طرف، بری خواہشات کی طرف لے کے جانا۔ سو ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے جانا ہے ہمیشہ کی آگ میں، لیکن ہمارے لیے امید ہے جب ہم خداوند یسوع مسیح کے لہو کو اپنی زندگی میں مانگتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کے لہو کے وسیلہ سے جب ہم توبہ کرتے ہیں تو پھر ہم خداوند یسوع کے لہو کے وسیلہ سے پاک صاف ہو کر راست باز کہلاتے ہیں۔ اور جب ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، اعتقاد رکھتے ہیں، تو پھر کیسی ہی ابلیس کی جتنے بھی شیاطین ہوں ان کے ہم مقابلہ میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو ہم پھر کیا پاتے ہیں؟ فتح پاتے ہیں۔ سو میرے عزیزوں، آج کا جو حاصل کلام یہ ہے کہ شیاطین پر غلبہ پانے کے لیے بلا ناغہ دعا کیا کریں۔ خدا کا کلام جو روح کی تلوار ہے، تلوار کا کام کیا ہوتا ہے؟ مارنا، ختم کرنا۔ تو یہ روح کی تلوار جو ہے جب ہمارے پاس ہوگی، ہمارے دل میں ہوگی، ہماری زندگی میں عملی نمونہ ہوگا، تو پھر ہم ابلیس کا مقابلہ کر سکیں گے۔ خداوند ہم سب کو اس کام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے۔ آئے ہم سب اپنے سر کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے۔